مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ رونق ہے ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کا سکون ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کی، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، تو یہی اولاد ہمارے لیے دشمن ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بیوی بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہے۔ بیٹوں کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ تم اپنی بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، یہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کی حقیقی غمخوار اور خیرخواہ ہوتی ہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیاں معمولی دنیا کے فائدے کے لیے عشق اور پیار کے فتنے میں آ کر کے اپنا قیمتی متاع، اپنی سب سے قیمتی دولت دین و ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، نوجوانان اسلام، خواتین ملت، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں میری گفتگو کا موضوع ہے بیٹیوں کی تربیت اور ان کی حفاظت۔ میں تمامی حضرات سے، خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی، آپ انہیں توجہ سے، غور سے سنیں اور اپنی عملی زندگی میں انہیں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو اولاد کے حوالے سے قرآن نے دو پہلو ذکر کیے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ رونق ہے ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کا سکون ہے۔ وہیں پر دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کہیں فتنہ بتایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ کہیں پر بتایا گیا کہ بسا اوقات انسان مال و اولاد کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے امور میں اولاد کو بھی ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اولاد کے تعلق سے قرآن نے یہ دو پہلو ذکر کیے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، سکون ہے، اور یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، دشمن بھی ہے، اور آخرت سے، دین سے غافل کرنے والے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں گے، ان کو پکا سچا مسلمان بنائیں گے، ان کے اخلاق و کردار کو سنواریں گے، تو یہ بچے ہماری زندگی کے لیے رونق ہے، ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری نیک نامی کا ذریعہ، اور ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کی، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، تو یہی اولاد ہمارے لیے دشمن ہے، یہی اولاد ہماری بدنامی اور ہماری ذلت و رسوائی کا ذریعہ، اور یہی اولاد ہماری زندگی کے سکون کو غارت کرنے والی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ذمہ داری دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا، علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، ان کو ادب سکھاؤ، اس طریقے سے وہ دین پر قائم رہیں گے، دین پر عمل کریں گے، تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ ایک مرد اپنی فیملی کا، اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بیوی بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے اوپر، ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری۔ ہمیں ان کی دنیا کی فکر کرنے سے کہیں زیادہ، ان کے کھانے پینے، ان کی لباس و پوشاک، ان کی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرنے سے کہیں زیادہ ہم ان کے دین و ایمان، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس معاملے میں، تربیت کے باب میں، حسن سلوک کے معاملے میں، ہم اپنے بچوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیٹے اور بیٹی کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، زحمت نہیں۔ یہ بیٹیاں ہمارے لیے باعث سعادت۔ کبھی بھی ان بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو، ان کو ناپسند مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کا ایک بیٹا کھیلتے ہوئے ان کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ آدمی اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتا ہے، اس کو بوسہ لیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد
اس کی بیٹی کھیلتے ہوئے بھاگ کر آتی، وہ شخص اس بچی کو، اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے بازو میں بٹھا لیتا، بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اسے بوسہ لیا، اس سے پیار کیا، لیکن بیٹی کو اٹھا کر اس کو اپنے بازو میں بٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تفریق دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، کیوں نہیں تم نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف اور عدل سے کام؟ یہ نا انصافی ہے جو تم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر عمومی طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے تمام بچے تمہارے ساتھ برابر حسن سلوک کریں تو تم بھی اپنے تمام بچوں کے ساتھ بلا تفریق ویسا ہی معاملہ کرو۔ اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے رحمت۔ دنیا میں اپنے ماں باپ سے حقیقی پیار کرنے والی اور اپنی طاقت سے بڑھ کر یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی، اور کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، اے لوگو تم اپنی بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، یہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کی حقیقی غمخوار اور خیر خواہ ہوتی، اپنے ماں باپ کی سچی خدمت گزار یہی بیٹیاں ہوں، اس لیے کبھی بھی تم ان کو ناپسند مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بیان کی۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے پورے حقوق ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص دونوں اس طریقے سے آئیں گے جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو قریب کر کے ملا کر دکھایا اور کہا کہ جنت میں ہم دونوں ایسی ہی رہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشیء کنا له سترا من النار، جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ بن جائے، اگر اس نے اپنی زندگی میں ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کی اور ان کے حقوق ادا کیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، اور وہ شخص ان بیٹیوں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت سنائی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، زمانے کو دیکھ کر، زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر کبھی بھی اپنی زندگی میں ان بیٹیوں کو اپنے لیے زحمت اور بوجھ مت سمجھو، بلکہ ان کی تربیت کا پورا خیال رکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں اور ان بشارتوں کے مستحق بنو۔ ہماری بیٹیوں کی ہمیں کس طرح سے حفاظت کرنا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں، فحاشی اور بے حیائی کے اس سیلاب میں، جہاں ہر طرف عریانیت ہے، بے حیائی ہے، فتنوں کا بازار گرم ہے، ایسے وقت میں آج ہماری قوم کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں۔ عام طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح سے خبریں گردش کرتی ہیں کہ فلاں کالج میں پڑھنے والی مسلم لڑکی
فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، فلاں مسلمان باپ کی فلاں بیٹی فلاں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی، فلاں قبیلے اور فلاں محلے میں رہنے والی مسلمان لڑکی فلاں کے ساتھ اپنا رشتہ نبھا رہی۔ ایسے واقعات، عشق اور پیار کے فتنے، ہماری بہن بیٹیوں کے ارتداد کا مسئلہ آج سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہے۔ ایسی خبریں سن کر ہر احساس مند انسان اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر ہماری بہن بیٹیاں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والی یہ بچی، اللہ کے سامنے جھکنے والی یہ بیٹی، آخر عشق اور پیار کے فتنے میں آ کر کے اپنے دین اور اسلام کا سودا کر کے غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اپنے دین و ایمان کو بیچ رہی ہے۔ ہمارے قوم کے غیرت مند نوجوانوں کو، مسلمانوں کو یہ بیٹیاں دعوت دے رہی ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، ہم اس کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے پیچھے ماں باپ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ماں باپ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بچپن ہی سے تربیت کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بٹھائیں، دین کی محبت بٹھائیں، توحید کی عظمت انہیں سمجھائیں، اللہ کی عظمت انہیں سمجھائیں۔ اگر ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کے دین و ایمان کی تربیت کی فکر کی ہوتی، ان کو صحیح عقیدہ سمجھایا ہوتا، اللہ کی عظمت ہم نے ان کو سمجھائی ہوتی، دین و اسلام کی اہمیت ہم نے ان کو بتائی ہوتی، وہ ہماری بہن بیٹیاں کہیں بھی چلی جائیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، وہ کبھی بھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کے نزدیک دین و ایمان اتنا حقیر اور سستا ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی آتا ہے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، صرف اس کے محبت کے اظہار پر اس کے عشق اور پیار کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنا دین و ایمان بیچ دیتے۔ ہماری بہن بیٹیوں کے نزدیک ایمان، دین اتنا حقیر اور اتنا سستا ہو گیا، ان کے لیے اسلاف امت کی خواتین اور ان بہن بیٹیوں کا ایمان نمونہ ہے۔ امرات و فرعون، سمیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امرات و فرعون جن کے اوپر ایمان کی راہ میں ظالم فرعون نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، کیسی کیسی ان کو تکلیفیں دی گئی، لیکن اللہ کی یہ بندی آسیہ ایمان پر ثابت قدم رہی، ایمان پر ڈٹی رہی اور اپنے دین و ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے ظالم فرعون اور اس کے عمل سے اور اس ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ ذرا تصور کیجیے، اللہ کی اس بندی آسیہ کے پاس، جو دنیا کی کامل ترین اور مثالی عورتوں میں شمار کی جاتی، دنیا کی عورتوں کے لیے بہت بڑی نمونہ اور پیغام رکھنے والی یہ اللہ کی بندی، فرعون کا دربار، بادشاہ کا محل دنیا کا اسے پسند نہیں آیا، اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اور کسی بھی ظلم و ستم نے اس کے دین و ایمان سے اس کو نہیں پھیرا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی راہ میں کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا، یہاں تک کہ ظالم ابو جہل بڑی بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ ان کو نیزہ مار کر کے شہید کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں، دین کے لیے، ایمان کی راہ میں اس اللہ کی بندی نے اپنا خون بہا دیا، شہادت کا جام پی لیا، لیکن
دین و ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں۔ یہ ہے اسلاف امت کی خواتین اور بہن بیٹیوں کا ایمان پر، دین پر ثابت قدمی۔ آج ہماری بہن بیٹیاں معمولی دنیا کے فائدے کے لیے عشق اور پیار کے فتنے میں آ کر کے اپنا قیمتی متاع، اپنی سب سے قیمتی دولت دین و ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی بندیاں ایسی تھیں، دین کی راہ میں نہ کسی لالچ کی پرواہ کی، نہ کسی تکلیف کو گوارا کیا، بلکہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پہلے شوہر سے ان کی جدائی ہو گئی، ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ غور سے سنیں ہماری خواتین، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بہن بیٹیوں کے اندر، ہماری خواتین میں ایمانی غیرت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ نے شادی کا پیغام بھیجا ام سلیم کو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو دیکھا، کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ کہا کہ اے ابو طلحہ، تجھ جیسے حسین و جمیل اور رئیس نوجوان کے رشتے کو، شادی کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تیرے رشتے کو صرف اس لیے ٹھکرا رہی ہوں کہ تو ایک کافر نوجوان ہے اور میں ایک مسلمان بیٹی ہوں۔ وَلَا يَحِلُّ لِي أَن أَتَزَوَّجَكَ، اور میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے ایک کافر نوجوان سے شادی کروں۔ معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوا، بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا قبول اسلام میرے لیے مہر ہے، اور میں تم سے اس کے علاوہ اپنے مہر میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ام سلیم کی درد بھری یہ نصیحت ابو طلحہ کے دل میں اثر کرتی ہے۔ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ام سلیم سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کے لیے مہر بن جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ام سلیم سے زیادہ باعزت اور پاکیزہ مہر کسی عورت کا نہیں دیکھا، جس نے اپنے ہونے والے شوہر کو اسلام کی دعوت دی، اسے مسلمان بنا کر کے اس کے قبول اسلام کو اپنے لیے مہر میں قبول کر لیا۔ یہ ایمانی غیرت آج ہماری بہن بیٹیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، کسی لالچ میں آ کر اور کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی کی آخری سانس تک تم اس دین پر، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ یہ تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ تمہارا سب کچھ لٹ جائے، تمہارا سب کچھ ضائع اور برباد ہو جائے، لیکن اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنی ایمان کی حفاظت کر لی، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لی، اپنی توحید کی حفاظت کر لی، اور اسی توحید پر اگر تمہارا خاتمہ ہو گیا تو یہ تمہاری آخرت کی سب سے بڑی کامیابی شمار ہو۔ اس لیے میں اپنی بہن بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک اس دین پر، اس ایمان پر ثابت قدم رہو، اور کبھی بھی اپنے دین و ایمان کا سودا مت کرو۔ اور ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں بے حیائی کا طوفان ہے، فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر برائیاں ہیں، ایسے وقت میں ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔
بے پردگی کا ماحول ہے، عریانیت کا ماحول ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے جائزہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی باکرہ کنواری لڑکی سے بغیر اس کی اجازت کے اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اس سے شادی نہیں کی جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باکرہ لڑکی کنواری لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، صحابہ کرام نے کہا وہ کنواری لڑکی جب اس سے اجازت لی جائے گی کہ فلاں لڑکے سے تمہارا رشتہ ہو رہا ہے، کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے، وہ کنواری لڑکی مارے شرم کے کیسے وہ اپنی زبان سے بول کر اجازت دے گی کہ ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذنھا سماتھا، اذنھا سماتھا، کہا جب اس باکرہ لڑکی سے اجازت لی جائے گی اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت شمار کی جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، سنجیدگی سے اس حدیث پر غور کیجئے۔ یہ اسلاف امت کی خواتین تھی، یہ اس دور کی نیک عورتوں کا کردار تھا کہ شادی کے وقت زبان سے بول کر کے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے انہیں بولنے میں شرم آتی تھی۔ اور آج کی ہماری بہن بیٹیاں کس حد تک آگے نکل چکی ہیں، آج خود سے مسلم لڑکیاں اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو میرا رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے لیے اپنا جوڑا تلاش کر لیا ہے، میں شادی کروں گی تو فلاں لڑکے ہی سے شادی کروں۔ اپنے ماں باپ کو دھمکیاں دیتی، ماں باپ ایک طرف، بھائی بہن ایک طرف، لیکن ایک بہن ایک بیٹی شادی کے معاملے میں بضد رہتی ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو بہاتے ہیں، بھائی روتے ہیں، بہنیں مناتی ہیں، لیکن وہ بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی عزت و آبرو کا اسے کوئی پاس و لحاظ نہیں، وہ ضد کرتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو فلاں ہی سے شادی۔ یہ اس دور کی بیٹیاں تھیں جو زبان سے بولنے میں بھی ان کو شرم آتی تھی کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی خاموشی ان کے لیے اجازت شمر کی جائے۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دیں، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دیں۔ یاد رکھو، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ان کے اندر حیا کا پائے جانا ضروری ہے، اور مردوں کے اندر غیرت کا پائے جانا ضروری ہے۔ ہمارے مردوں کے اندر باقاعدہ غیرت ہونی چاہیے، عورتوں کے حوالے سے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے حوالے سے، اور مسلم خواتین میں حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ہماری خواتین سے، ہماری بہن بیٹیوں سے حیا رخصت ہو جائے اور مردوں سے، بھائیوں کی زندگی سے غیرت چلی جائے تو پھر اس بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے رونا رویا تھا، بے پردہ کل جو نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب مرد بے غیرت ہو گئے تو گھر کی خواتین بھی بے پردہ اور بے حیا ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دینا ہے، اور اپنے اندر ان کے حوالے سے غیرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ وہ کہیں بھی رہیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلم خواتین کو، مسلم بہن بیٹیوں کو اس جانب توجہ دلائی گئی۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ جو نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، نظر کے فتنے سے محفوظ نہیں رہتا، یاد رکھو وہ شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شرمگاہ کے فتنے سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری۔ اور ایک آخری چیز، ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ان کے ازدواجی زندگی کی حفاظت کریں۔ شادی کے بعد
ان کے ازدواجی رشتے کی حفاظت کرنا بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مقام کو سمجھے، شوہر کی عظمت کو پہچانے، شوہر کے حقوق کو ادا کرے، عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ماں باپ کی بیجا مداخلت، ماں باپ کا غلط سپورٹ اپنی بچیوں کے لیے ان کے رشتے کو بگاڑنے میں اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات پیش آئے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہونا، کبھی اختلاف ہو جانا، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جانا یہ ضروری ہے، یقینی ہے، فطری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی ناراضگی کو برداشت کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے، انی لعالم اذا کنت انی راضیتا و اذا کنت علی غضبی، اے عائشہ مجھے اچھی طرح پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو لا ورب محمد، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بات صحیح ہے، وما اہجر الا اسمک، لیکن ناراضگی میں بھی صرف میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، ایسے وقت میں آپ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے لیکن اپنی بیویوں کی ناراضگی کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر دے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے تھے اذا غضبت فرزینی و اذا غضبت رضیتک، میں انسان ہوں، اگر میں کبھی تم پر غصہ ہو جاؤں، کبھی تم سے ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور اگر تم کبھی مجھ پر ناراض ہو جاؤ، مجھ پر غصہ ہو جاؤ تو میں تمہیں منا لوں گا۔ فَإِذَا لَمْ نَكُنْ هَكَذَا مَا أَسْرَعَ مَا نَفْتَرِقُ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ہم اس اصول اور اس فارمولے پر عمل نہ کریں گے تو ہمارے درمیان بہت جلد جدائی ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی میں غصے میں آ جاؤں تو تم مجھے منا لو، کبھی تم غصے میں آ جاؤ تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اس طریقے سے یہ ازدواجی رشتہ خوشگوار طریقے سے طے کرتا ہوا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کو اس رشتے میں بیجا مداخلت کر کے، اپنی بیٹی کا غلط سپورٹ کر کے، اپنی بیٹی کی ہر شکوے اور شکایت کو سن کر کے اس پر ایکشن لینے سے بسا اوقات یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، پوچھا این ابن امک، تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ گھر میں نظر نہیں آ رہے۔ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کے آج گھر سے نکل گئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے آپ غضبناک نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے، آپ نے ایک صاحب کو بھیجا اور کہا کہ تلاش کرو کہ حضرت علی کہاں ہے۔ وہ آدمی آ کر کے خبر دیا کہ حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد جاتے ہیں، دیکھا کہ جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے چادر ان کے جسم سے ہٹ گئی ہے اور گرد و غبار ان کی جسم پر لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے گرد و غبار کو جھاڑ رہے تھے، صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، چلو گھر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی کو منا کر کے ان کو وہاں سے گھر لے گئے، مسئلے کو ختم کر دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ ماں باپ بیچ میں غیر ضروری طور پر دخل اندازی کر کے، اپنی بچی کا سپورٹ کر کے بسا اوقات اس رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ازدواجی رشتے کی حفاظت کریں۔ میں نے آپ کے سامنے
بیٹیوں کے حوالے سے 3 چیزوں کی حفاظت پر توجہ دلائی ہے. سب سے پہلی چیز آج کے دور میں اپنی بہن بیٹیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں. یہ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے. کبھی بھی کسی بھی حال میں وہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کریں. اور دوسری چیز بے حیائی کے اس دور میں وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائیں. اور تیسری چیز ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے اس ازدواجی رشتے کی حفاظت کریں اور بیچ میں غیر ضروری دخل دے کر کے سپورٹ کر کے ہم اس رشتے کو خراب نہ کریں. اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک توفیق دے, کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.